اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 19th یونٹ ڈرگ ابیوز ان دی یوتھ آف پاکستان۔ فرسٹ ایئر کی انگلش ہے اور فرسٹ ایئر کی انگلش میں یہ 19th یونٹ ہے ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا آتھر ہے وحید اللہ۔ تو پہلے جی ہم شارٹ سمری پڑھتے ہیں اس کی، تاکہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں سمجھ آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو میں کبھی بھی کسی ویڈیو میں نے نہیں کہا، لیکن فرسٹ ٹائم میں کہہ رہا ہوں اس ویڈیو میں، کہ جس نے بھی میری مطلب ویڈیوز دیکھنے ہیں آگے، تو پلیز آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک بھی دیں، کمنٹس بھی کریں۔ آپ لوگوں کی انشاءاللہ اچھی اور ویڈیوز ملیں گی آگے۔ تو جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے شارٹ سمری پڑھتے ہیں، ڈرگ ابیوز ان دی یوتھ آف پاکستان۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وحید اللہ صاحب کہہ رہے کہ پاکستان میں یہ منشیات یعنی زور و شور سے بہت ٹاپ پہ ہیں، آج کل بہت پیک لیول پہ ہیں، اور خاص کر کے ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں، ہم اسکول میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ان جگہوں میں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو 3 ریزن کی وجہ سے بچے جو ہیں، کالجز کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ یہ ڈرگ کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، یعنی منشیات وغیرہ کے استعمال میں لگ جاتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے امپورٹنٹ، جو اس کی سب سے اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں شاید مطلب جو کالج یا اسکول کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، مطلب پریشرائز ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈرگ کی طرف جاتے ہیں، یا والدین کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ان پہ، اور وہ اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو اسکول ہے یا ایجوکیشن جو سسٹم ہے، تو ہم ان بچوں کو اویئر بھی نہیں کرتے، نہ ان کو ہم اویئرنیس کی کوئی کمپین چلاتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، اور نہ ہم کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ جی آپ نے مطلب اپنے بیگس دکھائیں، یا رومز میں جاتے ہیں ہاسٹلز میں ان کو چیک کراتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح اپنے انسٹیٹیوشن میں اس طرح اویئرنیس کی جو ہے وہ چلانی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور بچے کو اویئر کرے کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں یعنی ڈرگز وغیرہ نہیں لینی۔ تو یہ تیجی شارٹ سمری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، لائن بائی لائن ابھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان، یعنی ڈرگ ابیوز یعنی پاکستان میں جو پاکستان کے نوجوان ہیں اس میں منشیات کا استعمال۔ اٹ از اے گریم ریئلٹی، یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، دیٹ دا ابیوز آف ڈرگ ان آن رائز ان دی یوتھ آف پاکستان، کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال 40,000 نیو یوزر، ہر سال 40,000 نئے جو ڈرگ وہ منشیات کے استعمال والے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایڈڈ ٹو دا لسٹ آف دا ڈرگ ایڈکٹ، یعنی اس کی جو لسٹ ہے اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ میکنگ پاکستان ون آف دا موسٹ ڈرگ افیکٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ، دنیا میں پاکستان کو سب سے متاثرہ یعنی منشیات کا استعمال والے متاثرہ بنا رہے ہیں ان کو۔ دا موسٹ ڈسٹربنگ فیکٹ، سب سے جو عجیب حقیقت ہے، جو ہم کو زیادہ تکلیف دہ حقیقت ہے، that the majority of the drug addict are under the age of 25۔ سب سے درد تکلیف والی حقیقت یہ ہے کہ جو کہ منشیات کے استعمال والے ہیں، وہ اس کی ایج جو ہے وہ 25 سال سے بھی کم ہے۔ اینڈ وی آر انڈر گریجویٹ اینڈ آر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس، یا کہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ابھی تک انہوں نے BA بھی نہیں کیا ہوتا۔ اکارڈنگلی ٹو دا ون سروے، ایک سروے کے مطابق 1 out of ایوری 10 کالج اور یونیورسٹی، ہر 10 کالج یونیورسٹی میں ایک کالج یونیورسٹی ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس از ڈرگ ایڈکٹ، جس میں بچے جو ہیں وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، یعنی منشیات استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سے اب کوئی بھی اس طرح کی یونیورسٹی آج کے زمانے میں، ابھی ڈیٹ ہے 2023، تقریباً 29 جولائی 2023 ہے، میرے خیال میں کوئی ایسی یونیورسٹی کوئی کالج نہیں ہے جو کہ منشیات، جہاں پہ اسٹوڈنٹس منشیات نہ بیچتے ہیں اور نہ مطلب منشیات لیتے ہیں۔ تو یہ میرے پرسنل سروے ہے۔ سم آف دا موسٹ ڈومیننٹ کازز آف دا ڈرگ ابیوز از ایجوکیٹ یوتھ اور اکیڈیمک پریشر۔
اور اس کی سب سے بڑی وجہ مطلب جو بچے جو استعمال کرتے ہیں منشیات، اس کی وجہ سب سے زیادہ اس کی اکیڈمک پریشر ہے، یعنی کہ کالج یا اسکول کی طرف سے اس کی جو اوپر پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ منشیات لیتے ہیں۔ اوور ایکسپیکٹیشنز آف پیرنٹس، یعنی بے جا توقعات والدین کی طرف سے، ان دا لیک آف پراپر کاؤنسلنگ اور ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، یا کہ مشاورات کی کمی کی وجہ سے، یا اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو کہ منشیات کی جو اویلیبلٹی ہوتی ہیں یا دستیابی ہوتی ہیں بہت آسانی سے ملتے ہیں۔ یہ 3-4 وجہ ہیں جو کہ بچوں میں اس طرح بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ ایز اسٹوڈنٹس اکراس دا تھریشولڈ آف دا کالج، جیسے ہی بچہ کالج کے دور میں شامل ہو جاتا ہے، دے ایکسپیرئنس دا نیو فرنٹیئرز آف دا فریڈم، یعنی وہ پھر جو اس کی آزادی ہوتے ہیں، آزادی کی اور حدود وہ دیکھتا ہے۔ فریڈم فرام دا کنٹرول انوائرمنٹ آف دا اسکول، یعنی اسکول کے محدود ماحول سے آزاد ہونا۔ فریڈم فرام دا پیرنٹل گائیڈنس، والدین کی رہنمائی سے آزاد ہونا۔ اینڈ ابو آل فریڈم ٹو موو، اور اس سے اوپر یعنی سب سے زیادہ آزادی یعنی گھومنے پھرنے کی آزادی۔ چوز اینڈ پارٹیسپیٹ آن دیئر اون سویٹ ان انٹرمیڈیل سوشل اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آف کیمپس، یعنی کیمپس کی جو غیر نصابی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر خود کو یہ شامل کرتا ہے اور اس میں حصہ لیتا ہے۔ along with the excitement of freedom، اس آزادی کی جوش کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں آلسو فیل اسٹریس اور پریشر، تو بعض بچے جو ہیں وہ پریشر لیتے ہیں یا دباؤ لیتے ہیں آف پیرنٹل ایکسپیکٹیشنس ٹو پرفارم ویل، یعنی والدین کی طرف سے کہ وہ اس پہ یہ بجا توقعات کرتے ہیں کہ آپ اچھی پرفارم کرو گی، یعنی اچھے نمبر لو گے اسٹڈیز یعنی اپنی پڑھائی میں۔ اینڈ ٹو بی دا بیسٹ ان دا چوزن فیلڈ، اور آپ نے جو بھی فیلڈ اس کو چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے، آپ نے اس میں سے سب سے زیادہ مارکس لینے ہیں، اس میں سب سے اچھی پرفارمنس کرنی ہے۔ دا سوشل پریشر آف لیونگ along وداؤٹ اسسٹنس اینڈ سپورٹ آف فیملی، اور کبھی کبھی بچہ یہ پریشر لیتا ہے کہ وہ اکیلے رہ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر وداؤٹ فیملی سپورٹ، یعنی اس کے ساتھ کوئی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے۔ ان دا کاپ ود پیئر انفلوئنس، یا اس کی جو اس کے ساتھ وہ نمٹاتا ہے ان اثرات کے ساتھ، اس کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی ایکیڈیمک پریشرز یعنی تعلیمی دباؤ، when the students are under heavy demands of the time، جب بچوں کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے پڑھائی کے لیے، انرجی اور بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ٹو میٹ ایکیڈیمک گولز، تاکہ اس کی جو تعلیمی جو مقاصد ہیں تاکہ وہ حاصل کرے۔ اسٹڈنگ آل نائٹ، تمام رات پڑھتے ہیں if necessary، اگر ضروری ہوتا ہے ٹو میک دا گریٹ ان ایورٹنگ فیلئر، کہ تاکہ اس سے اس جو فیلئر والا وہ ہے اس سے نکلے۔ ٹو گیٹ تھرو دیز پریشرز، ان پریشر سے نکلنے کے لیے مینی اسٹوڈنٹس سیک ویز ٹو obtain اسٹریس ریلیف، بہت سارے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے یعنی اسٹریس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ بٹ انسٹیڈ آف opting from healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs۔ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اس کی طرف جائیں اور اپنا جو اسٹریس ہے وہ ختم کرے یا کم کرے، جس طرح کی گیم کی ایکٹیویٹیز ہو گئی یا اور ایکٹیویٹیز ہو گئی، بجائے ان کی وہ کس طرف جاتا ہے، وہ منشیات کی طرف جاتا ہے، منشیات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وقتی طور پر اس کی جو اسٹریس ہوتی ہیں اس کی مائنڈ کو وہ کیا کرتا ہے، سلا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بالکل اسٹریس فری ہو گیا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہیں، پھر اس کا وہ ایڈکٹ بن جاتا ہے یعنی عادی بن جاتا ہے۔ Students often find using drugs as an escape or coping mechanism without being aware of detrimental consequences۔ بچے جو ہے یعنی طلباء جو ہے اکثر جو منشیات استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو مطلب کہتے ہیں کہ یہ ایک فرار ہے اور ایک کوپنگ میکینزم، یا اس کو وداؤٹ بینگ اویئر آف ڈیٹرمنٹل کانسیکوینسز، یعنی اس کے نتائج اور نقصانات سے بالکل لاخبر ہو کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ ہم اس سے جو حقیقت ہے وہ اس سے فرار ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑے وقت کے لیے اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے
وہ ڈرگ اس کو سلا دیتا ہے تو وہ کہتے کہ جی تو ہم بالکل مزے میں ہیں، لیکن جب اس سے وہ نشہ جاتا ہے سلولی اینڈ گریجولی، اس کا مائنڈ ٹھیک ہوتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، واپس اٹھ جاتے ہیں منٹلی لحاظ سے، تو ان کو پھر سے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی وہی تو ابھی بھی ہے، وہی ساری چیزیں ان ساروں سے نمٹنا ہوتا ہے، پھر وہ ڈرگز لیتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا مائنڈ جو ہے وہ سو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پھر ایڈکٹ بن جاتے ہیں۔ the risk of course is that they may sabotage their education، اور خطرہ یقیناً یہی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو تباہ کر دیتے ہیں اور make their lives worse، اور اپنی زندگیوں کو اذیت بنا دیتے ہیں۔ Parents are the largest influence of external pressure of their young adult، بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر جو لیتے ہیں وہ والدین کی طرف سے، ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے، دا لیول آف انزائٹی، یعنی اس کی بے چینی کی وہ جو لیول ہوتی ہے، دیٹ فیملیز ہیو اباؤٹ دا اسٹڈیز اینڈ فیوچر گوز آف دیئر سبلنگس کین ایڈورسلی افیکٹ، یعنی جو بچے ہوتے ہیں اس کی جو سبلنگز ہوتی ہیں اور بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ، اور کہ آپ نے اپنی جو فیوچر کی گولز ہیں یعنی مقصد ہے وہ آپ نے اچیو کرنے ہیں، اور آپ نے اتنا سبق پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، تو یہ ساری بے چینی اس کی ذہن پہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کو اثر انداز کر سکتی ہیں۔ The progress in the overall development of a children، اور بچی کی پروگرس یعنی اس کی overall development اور مجموعی ترقی، pressure on developing minds has a potential to affect the nervous system، اور جو کہ بڑھتی ہوئی جو نروس سسٹم ہوتی ہے، یعنی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی مائنڈ پہ جو پریشر پڑتا ہے تو اس کی نروس سسٹم کو وہ کیا کرتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ سسٹم اینڈ برین کین پلیس یوتھ ایٹ اے گریٹر رسک آف ابیوز ڈرگس، اور بچوں کو وہ منشیات استعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیرنٹل interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for the pressures and can lead at a high risk environment for mental illness and addiction in students۔ والدین کی جو مداخلت ہے یعنی پریشر بڑھاتے ہیں، دیئر فور اسی لیے ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ، سب سے جو اہم جو ایکسٹرنل عوامل ہے پریشر کی، وہ یہ ہے کہ وہ بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں، وہ منٹلی بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ منشیات لینا استعمال کر دیتے ہیں۔ بٹ فار پیرنٹس، لیکن والدین کے لیے، دا ڈور سوئنگس بوتھ وے، دروازے دونوں طرف کھلتے ہیں۔ پیرنٹس کین انفلوئنس دیئر چلڈرن، والدین اپنے بچوں کو اس طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں تھرو ہیلدی ڈائلاگس، کہ اس کو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے اباؤٹ رسک فیکٹر، یعنی منشیات کی جو خطرے جو اس کی عوامل ہوتے ہیں، اسٹریس یعنی دباؤ، اینڈ دا ڈینجرز آف دا ڈرگ ابیوز، اور منشیات کے استعمال کے حوالے سے جو کہ خطرے لاگو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بچوں کو اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ایز اے کسٹڈینس، ایک نگران کے طور پر، پیرنٹس شوڈ وش دیئر چلڈرن ٹو بی سکسیزفل، والدین چاہتے ہیں کہ اس کے بچے کامیاب ہو، اینڈ ناٹ سکمبل آن دیئر ڈیمانڈز، اور اس کے مطالبات کو تسلیم نہ کرے۔ چلڈرن لرن مور بائی وٹ دیئر پیرنٹس ڈو، بچے زیادہ سیکھتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں جو اس کے والدین کرتے ہیں، دین ورڈ دے سے، بجائے اس کے کہ اس کے والدین کیا کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو والدین کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں، تو کہنے والے باتوں سے جو وہ کرتے ہیں تو بچے وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بابا یہ کر رہا ہے تو وہ وہی کرتے ہیں پھر۔ ایف دے سی، اگر وہ دیکھتے ہیں دیئر پیرنٹس کوپ وتھ پریشر ان اے نیگیٹو وے، کہ اس کی والدین جو ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے تو اس کے ساتھ منفی طریقے سے وہ اس کے ساتھ مطلب رویہ کر رہے ہیں یہ اس پریشر کے ساتھ، اٹ سینڈز اے پاورفل میسج ٹو دیئر چلڈرن، تو یہ ان کے بچوں کو بہت زیادہ طاقتور پیغام پہنچا دیتا ہے۔ دا پریشر دیٹ ایڈلٹس پٹ آن دیم سیلف بوتھ ایز این انڈیویژول اینڈ پیرنٹس، وہ دباؤ جو والدین یعنی بڑے اپنے اوپر ڈالتے ہیں، trickles down to kids، وہ بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ we must start early to help teens develop a positive self image، ہمیں سٹارٹ سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ بچوں کو مثبت اس کو مثبت مطلب اپنا امیج دکھائے کہ ہم اس طرح ہے، and create healthy approaches to the dealing with life، اور زندگی کے ساتھ اچھی جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس کو ہم وہ سکھائے کہ اس طرح ڈیلنگ کرنی ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ when students try evaluate pressure or stress
جب بچے کوشش کرتے ہیں کہ دباؤ کو ختم کرے یا کم کرے، اللیگل سبسٹانسز میک فار اویلیبل پر آپشن، تو غیر قانونی اشیاء اس کے لیے قابل عمل اشیاء بن جاتی ہیں. دیز illicit drugs اور ایزیلی، یہ ناجائز جو منشیات ہیں یہ بہت آسانی طور پر ان چیپلی بہت کم داموں میں اویلیبل مہیا ہوتے ہیں ایوری ویئر ان اور کنٹری، ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ. ان ایڈیشن ان مینی کالج اینڈ یونیورسٹی ایونٹس alcohol and drugs are glorified and used to the sign of pleasures and romance. ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جب بھی کوئی بھی جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں جو یہ ڈرگس منشیات ہوتی ہیں یا الکوہل ہوتا ہے تو ان چیزوں کی تعریفی کی جاتی ہیں اور اس کو یعنی رومانس کے طور پر یا اس کی خوشی کے طور پر اس کی مطلب اس کی وہ دکھاتے ہیں کہ یہ خوشی کا ایک سائن ہے، مطلب اس سے خوشی آتی ہیں. The graduating youth usually purchase drugs through dealers اور ایجنٹس، اور جو گریجویٹنگ یوتھ ہوتے ہیں جو کہ مطلب گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی سے، وہ ڈرگ ڈیلر سے یا ایجنٹ سے ڈرگز لیتے ہیں. who are just a phone call away اور their cell numbers are easily exchanged among peers، جو کہ صرف ایک فون کال پہ دور ہوتے ہیں ان سے، اور ان کی فون نمبر جو ہے ایک ساتھی دوسری ساتھی کو آسانی کے ساتھ چینج کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیتا ہے. the contact numbers of drugs dealers and agents are also widely distributed in students hostels، اور جو ڈیلرز ہوتا ہے ڈرگ ڈیلرز کا جو فون نمبر ہوتا ہے وہ ہاسٹلز میں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. کالج کیفیٹیریاز یا کالج کی کیفیٹیریاز میں ان ادر پلیسز یا دوسری جگہوں میں دیر آر جنرلی ہڈن فرام آئیز آف دا لا انفورسنگ ایجنسیز، جو ان جگہوں میں جو کہ قانون نافذ کرنے والے آنکھوں یا ایجنسیوں سے وہ دور ہوتا ہے وہ جگہ. انکنوینئنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس، اور جو بچوں کی یعنی طالب علموں کے لیے اس کی قابل رسائی ہوتی ہے، یعنی آسانی سے بچے ادھر جا سکتے ہیں. Regretfully، افسوس کے ساتھ some elements of the law enforcement agencies are also colliding with drug mafia، بدقسمتی کے ساتھ کچھ جو لا انفورسنگس ہیں یعنی پولیس والے ہیں وہ بھی ان ڈرگ مافیوں کے ساتھ وہ بھی خفیہ طور پر ملے ہوئے ہوتے ہیں. دس ناقص یہ رابطہ has made availability of the lethal drugs far more convenient for the youth، اور ان رابطے نے بہت زیادہ مطلب یہ جان لیوا بن سکتا ہے یہ ڈرگز، کیونکہ یہ اس رابطے کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ ان بچوں کے لیے یہ مہیا ہوتے ہیں یہ سارے ڈرگز. پیرنٹس والدین اف ناٹ انگروسڈ، اگر مگن نہیں ہوتی ٹو مچ ان دیئر کیریئر اپنے کاموں میں، کین کوئکلی پرسیو، تو اس کو بہت جلدی خبر ہو جاتی ہے. ریکگنائز، اور اندازہ بھی لگاتے ہیں دیٹ دیئر چلڈرن آر اڈیکٹیڈ ٹو سم illicit substances، کہ ان کے بچے جو ہے کچھ غیر ایسی چیزوں کے ساتھ وہ منسلک ہو گئے ہیں. اف پیرنٹس نوٹس، اگر والدین یہ خیال کرتے ہیں دیٹ دیئر چلڈرن ہیو ڈیپلی ایمیکیٹڈ باڈی، اس کے بچوں کی جو جسم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لاغر بن چکے ہیں. اسٹرانگ لاس آف اپیٹیٹ، یا کم بھوک کی وجہ سے ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، یا سانس لینے میں اس کی جو دشواری آتی ہیں. ان فٹیگ، اور تھکاوٹ. اسٹرانگ نروس ڈسٹربنس، یا غیر بہت مضبوط اعصابی بیماریاں. لانگ ہوم ایبسنس، یا گھر سے بہت زیادہ طویل مطلب غیر حاضری. ایکسٹرا منی ڈیمانڈ، زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ. اسٹیلنگ لائی، اور یا جھوٹ بولتے ہوئے ٹو گیٹ منی، کہ وہ پیسے حاصل کرے. آئسولیشن، یعنی اس سے مطلب آئسولیشن یعنی تنہائی. ریمیننگ اوے فرام ادرس، دوسروں سے دور رہنا. لانگ سلیپ ٹائم، بہت زیادہ دیر تک سونا. لیزینس، پیل فیس، یا کاہلی، یا بہت پیل فیس یعنی زرد چہرہ. ٹریمرز ان فنگرز، یا انگلیوں میں کپ کپی. irregularities ان ورک، یا کاموں میں بے قاعدگی. ان اسٹڈیز، اور اسٹڈی میں. نو انٹرسٹ ان ایوری ڈے لائف، یا زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں لینا، دلچسپی ہی نہیں لینا. ریڈ آئیز، سرخ آنکھیں. سلرڈ اسپیچ، یا بڑبڑاتی ہوئی باتیں کرنا. سرکلز انڈر دا آئیز، آنکھوں کے نیچے حلقے بن جانا. نگلیکٹ آف پرسن ہائیجین، یعنی اپنے خود کی حفاظت یا صحت کا خیال نہ رکھنا. ان مارکس آن دا ان ٹریسز، یا اس کی فیس پہ جو مارکس بن جاتے ہیں. ان ٹریسز آف ابیوز آن دا باڈی، یا
جسم پہ اس طرح منشیات کی وہ جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس کی نشانات they should immediately seek medical help for their child. تو ایسے والدین کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر کوئی بھی والد اپنے بچے میں دیکھے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خبر لے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. ریگریٹیبلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈو ناٹ ٹرین اسٹوڈنٹس ہمارے جو ایجوکیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بچوں کو یہ ترغیب نہیں دیتے ہاؤ ٹو مینیج اکیڈیمک اسٹریس کہ کس طرح سے جو تعلیمی دباؤ ہوتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ نمٹانا ہوتا ہے. ٹیچر شوڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس دیٹ دے شوڈ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ریگارڈنگ پیرنٹل سوشل اینڈ اکیڈیمک پریشرز ٹو اوائڈ the pitfalls of illicit substances abuse. ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرے کہ وہ جو ہے دے شوڈ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اس کی حقیقت پسندانہ توقعات ریگارڈنگ پیرنٹل یعنی جو اس کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے یا معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے ایکیڈیمک پریشر یا اس کے اوپر جو ایکیڈیمک پریشر ہوتا ہے ٹو اوائڈ دا پٹ فال آف illicit یا غیر قانونی منشیات کی جو گڑھ ہوتے ہیں تو اس طرح سے نکلے اور اس میں گرنے سے بچ جائے. ایجوکیٹنگ اور اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا کنسیکوینسز آف الکوہل ہم اپنے بچوں کو جو الکوہل ہوتے ہیں یعنی شراب ہوتے ہیں اس کی نتائج کے حوالے سے ہم اس کو پڑھائے اینڈ ڈرگ ابیوز اور منشیات کے استعمال کے حوالے سے میں اونلی ڈیٹر دیم فار اے لٹل وائل یعنی تھوڑا سا اس کو رکوا سکتے ہیں. وی مسٹ آلسو آفر ایڈیشنل آپشنز ہم اس کو متبادل راستہ بھی دکھا سکتے ہیں سچ ایز ایکسرسائز کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز کرنی ہے پروگرامز انڈر دا گائیڈنس آف ٹرینڈ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر یعنی جو صحت کہ جو ٹرین جسمانی ایجوکیشن انسٹرکٹرز ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں تو ہاں ان کی اندر رہ کے ہم تربیت یافتہ جو گائیڈر ہوتے ہیں اس سے ہم صحت والے جو مطلب جم وغیرہ میں جا کے ان سے ہم وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. انڈیویجول کاؤنسلنگ یا مطلب اس کو انڈیویجولی یعنی مطلب علیحدہ ہو کہ اس کے ساتھ مشاورت کرنا اس کی کاؤنسلنگ کرنا. ان ایمفیسائزنگ the students to stay connected to the family back home اور بچوں کو زور دینا اس کے اوپر کہ آپ نے بچوں اپنے گھر کے ساتھ منسلک ہونا ہے. مور ایور تاہم every college school should offer orientation weekend to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological and societal repercussions of the abuse of drugs. تاہم ہر کالج اس کو وہ چاہیے کہ وہ آفر کرے اورینٹیشن ویکنڈ کی ایک ایسے آگاہی پروگرام کا اہتمام کرے اپنے کالج یا اسکول میں ہر ہفتے ٹو کریٹ اویئرنیس تاکہ اپنے بچوں میں یہ آگاہی ڈالے امنگ دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا اسپریچول فزیکل سائیکولوجیکل اینڈ سوسائٹل ریپرسیشنس آف ابیوز ڈرگس کے جو منشیات کے استعمال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کو ایک پروگرام ہر ہفتے رکھنا چاہیے اسکول کالج میں تاکہ اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں کہ اس کے کیا وجوہات مطلب کیا وہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ایفرٹس شوڈ بی میڈ ٹو کنٹرول the use of tobacco in the campus اور ایفرٹ شوڈ بی میڈ مطلب بہت زیادہ کام کرنا چاہیے یا ٹو کنٹرول ٹوبیکو ان دا کیمپس کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس کی حدود کے اندر جو منشیات ہوتے ہیں اس کے اوپر کس طرح قابو لایا جائے بیکاز کیونکہ اٹس اے گیٹ وے ٹو ڈرگ ابیوز کیونکہ یہ ایک گزرگاہ ہوتی ہے منشیات کی استعمال والوں کے لیے. موسٹ آف دا یوتھ زیادہ تر عموماً ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں اسٹارٹ ود سافٹ ڈرگز لائک سگریٹ وہ کیا کرتے ہیں پہلے سافٹ ڈرگز یعنی سافٹ منشیات استعمال کرتے ہیں کس طرح یعنی سگریٹ لیتے ہیں پہلے چالیاں لیتے ہیں گٹکا لیتے ہیں نسوار لیتے ہیں اینڈ پان لیتے ہیں اینڈ دین موو ٹو ہارڈ ڈرگز لائک ہیروئن اور پھر اس کے بعد سخت منشیات کی طرف جاتے ہیں جس طرح ہیروئن ہو گیا اوپیم ہو گیا کوکین ہو گیا آئس ہو گیا اینڈ شیشہ ہو گیا ایکسیکٹرا وغیرہ وغیرہ. پیپل ہو اسٹارٹ اسموکنگ سگریٹ وہ لوگ جو صرف سگریٹ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ڈرنک الکوہل یا الکوہل لینا شروع کرتے ہیں یعنی شراب ایٹ اے ینگ ایج بہت کم جوان عمر میں آر مچ مور لائکلی ایکسپیریمنٹ ود انلیگل ڈرگس دین پیپل who do not smoke or drink.
تو وہ بہت زیادہ جلد ان غیر جو اللیگل منشیات ہوتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کی جو بچپن سے یہ ساری چیزیں نہیں لیتے. سپورٹ یور فیملیز یعنی مددگار خاندان ان کنڈیوسیو ایٹماسفیئر یعنی سازگار ماحول آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یعنی تعلیمی اداروں کے آر اسینشل وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ٹو ریزنگ سوشلی مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلتھی اینڈ ویل ایڈجسٹڈ چلڈرن کہ وہ بچوں کو سوشلی معاشرتی طور پر منٹلی طور پر یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اس کو کس طرح آپ نے ہیلدی رکھنا ہے اینڈ ویل ایڈجسٹڈ اس کو چلڈرن آر پریونٹنگ لیٹر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے کو جو آگے اس کی زندگی ہوتی ہیں جوانی والی تو ان میں یہ سارے جو مسئلے آتے ہیں یعنی ڈرگس کی تو ان سے بچائے رکھتا ہے. پھر دا چیلنجز یعنی وہ چیلنجز فیسڈ بائی مینی پیرنٹس جو کہ بہت زیادہ جو وہ ہوتے ہیں یعنی جو بہت زیادہ اپنے والدین جو ہے اس کو فیس کرتے ہیں ان بیلنس از بیلنسنگ فیملی اینڈ ورک لائف. تو وہ اس کا توازن رکھنا اور ان ورک لائف اپنی مطلب اس طرح مطلب جو والدین ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ کس طرح سے توازن رکھا جاتا ہے اس کی جو فیملی لائف ہوتی ہے ان ورک لائف ہو جس طرح کام والی زندگی ہوتی ہے یعنی کام والی زندگی کو بھی اور فیملی والی زندگی کو بھی دونوں کو صحیح ٹائم دینا ہے یعنی کام بھی کرنا ہے اور ساتھ میں جو فیملی لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنا ہوتا ہے. ججنگ فائنینشیل کمٹمنٹس ود ایڈیکویٹ سپورٹ یعنی جگلنگ دوبارہ ٹھیک کرنا فائنینشیل کمٹمنٹ یعنی جو وعدے کی ہوتے ہیں مالی طور پر ود ایڈیکویٹ سپورٹ یعنی کافی مدد کے ساتھ ان لیجر ٹائم اور جو فالتو ٹائم ہوتا ہے فار فیملی خاندان کے لیے ٹو بی ٹوگیدر کہ وہ اکٹھے رہیں. سم ٹائمز کچھ وقت پیرنٹس اسٹرگلس والدین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ود ڈرگ ابیوز منشیات کے استعمال سے پرابلمز جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وچ افیکٹ دیئر پیرنٹنگ اسکلز جو کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود ڈرگز لیتے ہیں تو یہ جب ڈرگ لیتے ہیں تو اس طرح اس کی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. فیکٹرز سچ از لیک آف سیکیورٹی اس طرح کون سی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یعنی فیکٹرز وہ حقائق سچ از لیک آف سیکیورٹی یعنی ٹرسٹ اینڈ وارمتھ ان پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ یعنی والدین اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے یعنی سیکیورٹی ہوتی ہیں یا وہ گرمائش ہوتی ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے اس کے اوپر کمی لے کے آتا ہے ان ساری چیزوں میں. لیک آف اسٹرکچر خاندانی ترتیب میں کمی. In a family life, in inappropriate disciplines and practices in insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse. In inappropriate اور یا مناسب ڈسپلن نظم و نسب پریکٹس ایسی مشقیں ان انسفیشینٹ لمٹ اور ناکافی تعین حدود سیٹنگ کین رینڈر چلڈرن ٹو گریٹر رسک تو بچوں کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پرابلم ایسی مشکلات کا بیہیویئر ایسی اس کی بیہیویئر کا اینڈ سبسیکوینٹ اور ماں بعد یعنی اس کے بعد ڈرگ ابیوز یعنی منشیات کا استعمال ان مینٹل ہیلتھ اور اس کی جو مینٹلی ہیلتھ ہوتی ہیں یعنی دماغی توازن ڈس آرڈر یعنی دماغی بیماریاں. ایڈیکویٹ میجرز یعنی مناسب اقدامات شوڈ آلسو ٹیک بائی دی اتھارٹیز یعنی ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ اس طرح مناسب اقدامات اٹھائے ان ایجوکیشن to implement compulsory drug education in every education institution کہ ہر تعلیمی ادارے میں جو منشیات کے استعمال کے حوالے سے جو ایک مطلب لیسن ہونا چاہیے ایک سبق ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو پڑھائے ہر کلاس میں کہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان ٹرین اور اس طرح سے ان ٹرین ٹیچرز ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن اور ان اساتذوں کو بھی ٹرین کرے کہ کس طرح سے بچوں کو ڈرگز کی جو منشیات کی کس طرح سے منشیات سے بچنا ہے تو اس کو وہ تعلیم دلائے پہلے ٹیچرز کو تاکہ وہ پھر بچوں کو پڑھائے. اویئرنیس کمپینز شوڈ بی رن تھرو ماس میڈیا
اور آگاہی جو کمپینز ہوتی ہیں وہ ماس میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے تھرو چلانی چاہیے، ٹی ویز پر، فیس بک وغیرہ ان چیزوں پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تھیٹر یا سنیما میں ان ایسی کنٹیکٹ یا اس طرح کنٹیسٹ یعنی ایسے کی جو مقابلے ہوتے ہیں، اس طرح ایسے کے مقابلے میں بھی یہ ٹاپک رکھنا چاہیے۔ لیکچرز بھی ہمیں دینی چاہیے۔ ڈکلیمیشنز کنٹیسٹ شوڈ بی آرگنائزڈ ان اسکولز، یعنی اسکولز میں اسی طرح مطلب سیاحوں کا اہتمام کے لیے اس طرح پروگرام رکھنی چاہیے کالجز میں اینڈ یونیورسٹیز میں فار اویئرنیس، تاکہ ان کو آگاہی ملے۔ پراپر کاؤنسلنگ، باقاعدہ مشاورات فار ایوری یوزر ان اینٹی ڈرگ یوتھ سیل شوڈ بی اسٹیبلش ان کالج اینڈ یونیورسٹیز۔ ہر کالج یونیورسٹی میں اس طرح کے جو ڈرگز ابیوز ہوتے ہیں یعنی ان کی اینٹی ڈرگ یوتھ سیل بنانی چاہیے۔ if these strategies اگر یہ حکمت عملی اور adopted اپنایا جائے we integrally in good faith we can not only control but eradicate the evil of drug abuse from the youth or in particularly in society in general۔ تو ہم اس طرح اگر ہم اس طرح حکمت عملی پر اختیار کرتے ہیں وی انٹیگریٹلی ان گڈ فیتھ، تو ہم بالخصوص اور ایمانداری کے ساتھ ہم جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈرگ ابیوز کو، یا ہم مکمل طور پر اس کو ختم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے۔ تو یہ سبق تھی، تھوڑی سی لینتھی سبق تھی۔ اس کی امپورٹنٹ کوسچنز جو ہیں شاید آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے شارٹ سمری بھی بتائی تھی، ابھی پہلے بتایا۔ اس کی شارٹ سمری اس کی جو امپورٹنٹ کوسچنز ہے وہ یہ ہیں پیپر کے حوالے سے۔ کوسچن نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں یہ یاد کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 3 آپ نے یاد کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کوسچن نمبر 6 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے بہت زیادہ